السلام علیکم. مائنڈ ڈیولپمنٹ کے ساتھ مسعود حسن حاضر ہے. پیراسائیکالوجی کے ضمن میں تقریباً ویڈیوز میں ہم نے اس چیز کا ذکر کیا کہ جو ہمارے اندر چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں ان کو اوپر لانا، ان کو ڈسکور کرنا، ان کو پالش کرنا بہتر ہے، آپ کے فائدے میں، تاکہ آپ اس کو اپنی لائف میں استعمال کر سکیں پازیٹیولی. اچھا، اس پہ کئی لوگوں کے یہ سوالات آئے کہ کس طرح صلاحیتوں کو ڈسکور کریں، کس طرح ان کو اوپر لائیں. اور استعمال تو انڈرسٹوڈ ہے کہ پازیٹیو اور نیگیٹو ہر شخص جانتا ہے. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے مراقبہ یا میڈیٹیشن. اب مراقبہ کیا ہے اور کس طرح کام کرتا ہے؟ دیکھیں، مراقبے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کراس لیگڈ ہو کر نارتھ کی طرف اپنا رخ کر کے بیٹھ جائیں. آپ کی کمر، گردن، ریڑھ کی ہڈی بالکل سیدھی ہو، اس میں کوئی خم نہ ہو. کم از کم 2.5 سے 3 گھنٹے کا پیٹ خالی ہو. بھرے پیٹ میں مراقبہ نہیں کیا جاتا، نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. لباس ایسا پہنیے جس میں کسی قسم کا کوئی کھچاؤ، کوئی تناؤ نہ ہو، تاکہ آپ کی توجہ پوری طرح کام کر سکے. تیسری چیز کہ آپ ایسی جگہ کا انتخاب کیجئے جہاں ہوا کا گزر ہو، اندھیرا ہو اور خاموشی ہو. تو یہ چیزیں آپ کو سپورٹ کریں گی مراقبے میں، کیونکہ مراقبے کا مقصد ہی توجہ کی یکسوئی حاصل کرنا ہے. یعنی آپ کے خیال کی، آپ کے توجہ کی جو مرکزیت ہے اس کو اسٹرانگ کرنا. مثال کے طور پر ہم کسی موضوع پر، کسی چیز پر جب سوچنے بیٹھتے ہیں تو شروع کہیں سے کرتے ہیں اور ذہن اس کو گھما کے کہیں سے کہیں لے جاتا ہے، جو کہ ہم نتیجہ نہیں نکال پاتے. اصل میں ذہن میں، انسانی ذہن سے 1 منٹ میں 120 خیالات گزرتے ہیں. اب وہ خیالات آپ جب اپنے خیال میں آنکھ بند کر کے بیٹھے ہیں، اندھیرے میں کنسنٹریٹ کر رہے ہیں، تو وہ 120 خیالات بھی گزریں گے. لیکن جب آپ رفتہ رفتہ مراقبہ کرتے رہتے ہیں تو وہ خیالات آپ کی توجہ میں حائل نہیں ہوتے. اب کس کو اس چیز میں کتنا وقت لگے یہ نہیں کہا جا سکتا. پھر آپ کی توجہ جو آپ کا موضوع ہو یا جو آپ کا مرکز ہو، جس چیز پر آپ سوچنا چاہ رہے ہیں، کوئی نتیجہ نکالنا چاہ رہے ہیں، تو اس چیز پہ رفتہ رفتہ آپ کی توجہ مرکوز ہو جاتی ہے. جب توجہ مرکوز ہوتی ہے تو اس میں پھر توجہ مرکوز کر کے کس سمت میں جانا چاہتے ہیں، اس بات کو تھوڑا سا اور واضح کر دوں کہ مراقبے میں سب سے زیادہ جو سود مند ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی توجہ کو اپنی ذات کے اندر رکھیں، تاکہ جب میں اپنی توجہ اپنے اوپر رکھوں گا تو میری خوبیاں اور خامیاں دونوں میرے سامنے آتی جائیں گی. اگر آپ ایک اچھا انسان بننا چاہتے ہیں، تزکیہ نفس کرنا چاہتے ہیں، حقیقی معنوں میں علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ آپ اپنی خامیوں کو دور کریں گے اور خوبیوں کو، جو اچھی صلاحیتیں ہیں، ان کو پالش کر کے ان کا اچھا استعمال کرنا چاہیں گے. اب جو اس کی ایک میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں کہ مراقبے کے استعمال یا مراقبے کی قسمیں یا کس طرح کرنا چاہیے بے پناہ ہے. ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو
کہ اگر کوئی شخص اسٹریس میں ہے تو وہ گلاب کے پھول یا کسی ایسے چہرے جو اس کو بہت اچھا لگتا ہو، جس چہرے کو دیکھ کے وہ کھل اٹھتا ہو، اس چہرے کا مراقبہ کرے تو اس کے ڈپریشن کا، اس کے اسٹریس کا لیول نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ یہ محسوس کرے گا کہ کچھ لمحوں کے بعد، کچھ دیر کے بعد اس کے چہرے پہ ایک ریلیکسیشن، ایک مسکراہٹ چہرے پہ آ جائے گی۔ تو یہ تو میں نے آپ کو ایک مثال دی، لیکن بیسک چیز اب ہم اپنے جسے عام زبان میں کہا جا سکتا ہے کہ اپنے آپ کو نہیں جانتے یا نہیں پہچانتے۔ تو اپنے آپ کو جاننے کے لیے، اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے جو مراقبہ کیا جاتا ہے، اس میں انسان خود اپنے اندر اپنی ذات میں ڈوبتا ہے۔ اب اس چیز کو سمجھایا نہیں جا سکتا، البتہ ایک مثال دیتا ہوں، اس مثال کے ذریعے آپ کہاں تک سمجھ سکتے ہیں یہ آپ کی ثوابدید پر ہے۔ دیکھیں، اس وقت آپ کے سامنے حاضر ہوں، یہ چہرہ مسعود کا، یہ چشمہ مسعود کا، یہ ہاتھ مسعود کے، پیر مسعود کے، آنکھیں مسعود کی۔ مسعود کہاں ہیں؟ جس کو ہم مسعود کہہ رہے ہیں وہ کہاں ہیں؟ فرض کریں ایک نہ ایک دن انسان نے دنیا سے جانا ہے، مسعود دنیا سے رخصت ہو گیا، تو آپ کہیں گے مسعود کی میت ہے۔ مسعود کہاں ہیں؟ بالفرض اگر کوئی مسعود کی اس وقت روح دیکھتا ہے تو وہ کیا کہے گا؟ یہ مسعود کی روح ہے۔ سوال پھر وہی پیدا ہوتا ہے کہ مسعود کہاں ہے؟ جس لحد میں تدفین کریں گے وہ لحد مسعود کی، تو ہر چیز مسعود سے ریلیٹ کر رہی ہے، ہمیں یہ پتہ نہیں چل رہا کہ مسعود کہاں ہے۔ یہ بہت غور طلب بات ہے، یہ کوئی ہوائی فلسفہ یا کتابی باتیں نہیں ہیں۔ اصل میں جب آپ مراقبہ کرتے ہیں تو اپنی ذات میں اس اصل مسعود کو تلاش کرتے ہیں۔ ایک اور دلیل میں دیتا چلوں کہ کسی بھی موقع پہ آپ کا کیا ری ایکشن ہوگا آپ قبل از وقت گارنٹی نہیں دے سکتے۔ اس لیے گارنٹی نہیں دے سکتے کہ خود کو نہیں جانتے، خود کو نہیں پہچانتے۔ یہ پورا پروسیس جو ہے یہ خود کو جاننے اور پہچاننے کا ہے۔ اب اس میں ظاہر ہے کہ کچھ طبقہ ہمارا ایسا بھی ہے جس مسکنسیپشنز کی وجہ سے وہ اس توجہ کا، خیال کی توجہ کا، مرکزیت کا، مرکوز ہونے کا غلط استعمال لوگوں کو گائیڈ کر دیتے ہیں، اور لوگ ان کو بہت اچھا انسان سمجھ کے فالو بھی کرتے ہیں۔ تو بہرحال گائیڈ کرنے والا بھی نقصان اٹھاتا ہے، اور جو ان کی ہدایت پہ چلتے ہیں وہ بھی نقصان اٹھاتے ہیں۔ ہم اس دنیا میں بھیجے گئے تو ایک آئیڈینٹیفیکیشن ملی، مجھے ملی مسعود کے نام سے۔ اب پوری زندگی میں میں نے یہ تلاش ہی نہیں کیا کہ مسعود کہاں ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو مثال دی، اس سے آپ کو یہ سوچنے میں اینگل آف تھاٹس آپ کو ملیں گے انشاءاللہ، کہ جس سے آپ کو اس چیز کو سمجھنے میں، مراقبے کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ اور یہ نہیں ہے کہ ایک دن، 2 دن، 3 دن آپ نے مراقبہ کیا اور آپ کی ذات آپ پر ڈسکور ہو گئی۔ یہ ایک بہت طویل پروسیس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت کم لوگ میں نے دیکھے اب تک کی زندگی میں جو اس طرف آئے ہوں اور انہوں نے اپنے آپ کو ڈسکور کرنے کے لیے محنت کی ہو، کیونکہ فی زمانہ مادیت کی انتہا جو آپ کے سامنے ہے کہ صرف اور صرف مال، پیسہ، جائیدادیں، پلاٹ، بنگلوز، یہی سب کچھ، گاڑیاں، یہی سب کچھ انسان نے اس کو کل سمجھ رکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ انسان کے استعمال کے لیے ٹولز ہیں، فیسلٹیز ہیں جو قدرت نے دی ہیں، لیکن اس سے کہیں بڑا خزانہ جو آپ کے اپنے اندر چھپا ہوا ہے اس پر غور کرنے کی زحمت ہم نہیں کرتے۔ اب آپ مراقبہ اگر شروع کرتے ہیں
سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کو کسی ماہر استاد کی نگرانی میں کرنا پڑے گا کہ کون سا مراقبہ پہلے کریں، کہاں جا کے مراقبے میں تبدیلی آئے گی، سانس کے ساتھ کریں یا بغیر سانس کے کریں، نور کے ساتھ نور کو شامل کریں سانس میں یا نہیں کریں۔ البتہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ تنفس کے ساتھ یعنی بریدنگ کے ساتھ میڈیٹیشن کریں، تو اس میں کبھی نور یا روشنی کے کلر کو مینشن نہیں کیجیے گا۔ اب اس پہ ہمارا بہت سارے لوگ جو کافی زمانے تک اس پہ کتابیں بھی لکھی کہ اس نور کا تصور کریں تو یہ ہوگا، اس نور کے اس رنگ کا تصور کریں تو یہ ہوگا۔ دیکھیں، معذرت کے ساتھ اس کی میں نفی کیوں کر رہا ہوں، اور یہ بات میں ابتدا میں عرض کر چکا ہوں کہ جو کچھ باتیں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ تجربے کی بنیاد پر ہیں، کتابوں میں پڑھی ہوئی نہیں ہے، مطلب لکھی ہوں گی کتابوں میں، لیکن خود ان تجربات سے گزرنے کے بعد، زمانے کے بعد، 94 کے بعد آج یہ چیزیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب آپ یا میں اگر کسی پرابلم کا شکار ہو جاتے ہیں، فزیکل پرابلم، میڈیکل پرابلم کا شکار ہو جاتے ہیں، تو اس میں کتنی ڈوز دینی ہے اور کون سی میڈیسن کی دینی ہے، یہ ہم ڈاکٹر سے جا کے پوچھتے ہیں۔ ڈاکٹر ہمیں میڈیسن دیتے ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ ذمہ داری سے دیتے ہیں، تو ہم ان پر یقین کرتے ہوئے اس میڈیسن کو یوز کرتے ہیں اور الحمدللہ شفا یاب بھی ہوتے ہیں۔ حالانکہ میڈیکل اسٹور بھرا پڑا ہے، ہم خود کیوں نہیں جا کے ڈفرینٹ میڈیسن لیتے اور کھا لیتے ہیں؟ کیوں کہ ہمیں پتہ ہے۔ اسی طرح آپ کے لاشعور کو کیا چیز ریکوائرڈ ہے، یعنی نور تو ریکوائرمنٹ ہے ہی انسان کی، نور کہہ لیں، اس کو یونیورسل کاسمک انرجی کہہ لیں، روح حیات کہہ لیں، روح کائنات کہہ لیں۔ میں نے غالباً ایک ویڈیو میں عرض بھی کیا تھا کہ کراچی کے ایک دانشور جو زیادہ تر شاعر کے نام سے حوالے سے جانے جاتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ مفصل لکھا ہے تنفس نور کے حوالے سے کہ اس میں قطعی رنگ کو مینشن نہیں کریں۔ لیٹ سپوز کہ اگر کسی چیز کی آپ کے جسم میں ڈیفیشنسی ہے ہی نہیں تو ڈاکٹر آپ کو وہ میڈیسن نہیں دیتا۔ بالکل اس طرح لاشعور کو ہمیشہ آٹو پر چلائیے، کیونکہ لاشعور خودکار ہی ہے، لاشعور میرا اور آپ کا محتاج نہیں ہے۔ البتہ مراقبے کے ذریعے ہم اپنی ذات میں داخل ہونے کا مطلب اپنے لاشعور میں داخل ہوتے ہیں۔ لاشعور کی طاقت، جیسا کہ لاشعور، لا مطلب لامتناہی، تو لامتناہی شعور سے یہ تھوڑا سا شعور جو ہمارے ذہنوں میں بہت مائنر سا ہوتا ہے، اس شعور کو جب اس شعور سے کنیکٹ کریں گے تو اس کے لیے بہت احتیاط برتنے کی ضرورت ہوتی ہے، ماہر استاد کی نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح کہ جس طرح آپ کرنٹ کے وائر کو، جو یہ کام نہیں جانتا وہ ہاتھ نہیں لگاتا، اور نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ سوائے اس کے کہ وہ اس کو کرنٹ لگے اور نقصان ہو، کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے مراقبے میں اپنے لاشعور کو بالکل اس سے آپ فائٹ کرنے کی کوشش نہیں کریں۔ بہت اس کا ٹیکنیکل فارمولہ ہے کہ آپ نے اول تو آپ کے ٹیچر نے آپ کو بتایا کہ آپ یہ مراقبہ کریں، ٹھیک ہے، آپ نے کیا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جب لاشعور ری ایکشن کرے گا تو اس وقت آپ کو سنبھالنے کے لیے آپ کا ٹیچر ہونا چاہیے، اور وہ آپ کو گائیڈ کرے گا کہ اس کنڈیشن میں جب کہ آپ کا لاشعور یہ ری ایکشن کر رہا ہے تو آپ اس کو کس طرح فیس کریں گے۔ اب معذرت، ہمارے یہاں بہت سارے لوگ جو کہ میں نے خود بھی اس طویل عرصے میں دیکھے ہیں، جو اس چیز کو شاید مذاق سمجھ کے آگے بڑھتے ہیں، تو ان کے ذہنی توازن مکمل طور پر بگڑتے ہوئے بھی دیکھے ہیں۔
بہرحال میری دعا ہے کہ کبھی کوئی ایسی غلطی نہ کرے، اور وہ شخص جس کو اس چیز پر دسترس نہیں ہے اس سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ قطعی لوگوں کو اس معاملے میں، جب وہ رہنمائی دینے کا اختیار رکھتا ہی نہیں ہے، اس کا تجربہ ہی نہیں ہے، تو وہ لوگوں کو خدا را مس گائیڈ نہ کرے، کیونکہ پیراسائیکالوجی میں کوئی بھی شعبہ یا تزکیہ نفس کا شعبہ یا اپنے اندر سے نگیٹیوٹی کو لیس کرنے کا، زیرو کرنے کا جو فارمولہ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. تو اتنا آسان نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے اندر سے نگیٹیوٹی کو زیرو کر دے اور لاشعور اس کا ریئیکشن نہ کرے، کیونکہ لاشعور میں ازل سے ابد تک کا سارا علم موجود ہے، ساری طاقتیں موجود ہیں جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. اگر آپ طاقتوں کا اندازہ کرنا چاہتے ہیں جو کہ اندازہ بھی نہیں کر سکتے، تو اس چیز سے کیلکولیٹ کر لیجئے کہ ایک ایٹم کو اسمالسٹ پارٹ آف اینی تھنگ، اس کو جب بریک کیا جاتا ہے تو اس میں سے جو انرجی نکلتی ہے وہ بے انتہا ہوتی ہے. تو ذرا یہ ایک سرسری سا اپنے سر سے پیر تک جائزہ لیجئے کہ آپ کتنے سیلز اور کتنے ایٹمز پر مشتمل ایک بشر کو قدرت نے بنایا ہے. اس ویڈیو کا مقصد لوگوں کو گائیڈ کرنا، جہاں تک میری اوقات ہے، استطاعت ہے، لوگوں کو رہنمائی دینا کہ وہ کون سا فارمولہ ہے جس کے ذریعے آپ خود کو پہچان سکتے ہیں، خود کو آپ اپنی شخصیت کی تنظیم سازی کر سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں، اس نظریے سے شاید ہی کوئی انکار کر سکے کہ ہم بشر پیدا ہونے کے بعد جسٹ ایک لیونگ تھنگ والی لائف گزاریں اور دنیا سے چلے جائیں، تو جانور میں اور ہم میں کیا فرق رہ گیا؟ وہ بھی اپنی لائف پوری کرتا ہے چلا جاتا ہے. وہ نہ اس میں کچھ ہے، نہ وہ اپنے آپ کو پہچان سکتا ہے، نہ وہ اپنی ذات میں داخل ہو سکتا ہے. اب کسی بھی جانور کا آپ نے نام نہیں دیکھا ہوگا قدرت کی طرف سے، لیکن انسانوں میں یہ نظام جب تک تاریخ میں چلے جائیں آپ دیکھیں گے کہ انسانوں میں کوئی نہ کوئی نام، چاہے وہ کسی اس کی حرکت پر، اس کی صفت پر رکھا جائے یا اس کے بزرگ رکھیں، لیکن کوئی نہ کوئی آئیڈینٹیفیکیشن دی جاتی ہے. اس کا یقیناً یہی مطلب ہے کہ بھائی آپ کی کوئی نہ کوئی آئیڈینٹیفیکیشن ہے. اچھا، مراقبہ جب آپ شروع کرتے ہیں تو میں نے جیسا کہ مختصر عرض کیا کہ آپ کا لاشعور ریئیکشن کرتا ہے. شروع میں جب آپ بند کمرے میں اندھیرا کر کے بیٹھیں گے تو خوف کا ایلیمنٹ بھی سامنے آئے گا. تو مراقبے کا کام آپ کے اندر سے خوف کو زیرو کر دینا نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں اگر کسی شخص پہ سے خوف زیرو ہو جائے گا تو وہ ہلاک ہو جائے گا. قدرت نے انسان میں ہر چیز اس کے فائدے کے لیے دی ہے، لیکن افسوس صد افسوس کہ ہم عمر گزار جاتے ہیں اور یہی نہیں سمجھ پاتے یا کوشش ہی نہیں کرتے سمجھنے کی کہ قدرت نے جو چیزیں دی ہیں ان سے ہماری زندگی کو کس طرح فائدہ ہے. ناظرین، ممکن ہوا تو انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں پھر اس موضوع پر بات کریں گے، کیونکہ موضوع اتنا مفصل، اتنا طویل ہے کہ شاید اختتام کرنا تو اس کا ممکن ہی نہیں ہے. اور اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو، رابطہ کرنا چاہے تو نیچے میرا واٹس ایپ کا نمبر موجود ہے، اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.